پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل قربان۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزہ مصطفیٰ ہے اور میں سی پی ڈی آئی پیس ٹاکس کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم نے آزادی کی جدوجہد میں بے شمار قربانیاں دینے کے بعد وطن پاکستان حاصل کیا، اپنا سیاسی خواب مکمل کیا جہاں ایک ایسا ملک تشکیل دیا جائے جدھر برابری، انصاف اور آزادی جیسی ویلیوز محض الفاظ نہ ہوں بلکہ ایک عملی حقیقت بن کر معاشرے میں نظر آئیں۔ آج اس سفر کو یاد کرتے ہوئے ہم چند اہم سوال کریں گے اپنے مہمان مختار احمد علی صاحب سے، اور ان سے جانیں گے کہ قائد اعظم اور اس وقت کے لیڈران کے جو ویلیوز تھیں، جو ان کا ویژن تھا، کیا وہ آج بھی ملک پاکستان میں اسی طرح سے موجود ہے؟ دیکھیے، جو مسلمانوں کی جدوجہد چل رہی تھی برٹش انڈیا میں 1940 تک، جو مسلمانوں کی جدوجہد ہے وہ مسلمان اقلیت کے مفادات کے تحفظ کی جدوجہد ہے۔ قائد اعظم یا مسلم لیگ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایک اقلیت میں ہیں، اور اگر یہاں پہ جمہوری نظام کو لانا ہے جو برٹش آہستہ آہستہ لا رہے تھے، تو اس میں ہندو تو اکثریت میں ہوں گے، اور ہمارے بعض ایشوز پہ ان کے ساتھ اختلاف رہتے ہیں، پھر وہ ڈومینیٹ کر لیں گے، تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، چونکہ اگر میجورٹی کی بنیاد پہ فیصلے ہوئے تو پھر ہمارے مفاد کا تحفظ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جدوجہد 1940 تک اقلیتوں کے مفاد کے تحفظ کی ہے، اور اس طرح سے ہے کہ بھئی کوئی لیجسلیٹو اسمبلی ہے تو اس میں مسلمانوں کی نمائندگی زیادہ ہو۔ 1940 میں فارملی پہلی دفعہ مسلم لیگ نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے جو مسلمان اکثریت کے علاقے ہیں، اور ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ چونکہ ویسے ہماری بات مانی نہیں جا رہی ہے تو شاید اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو کنٹیگوس ریجنز جو ہیں ان پہ مشتمل ایک ملک بنا دیا جائے، یہ اسٹیٹس بنا دی جائیں، تو تبھی ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس آبجیکٹو کے حصول کی کوشش تھی کہ ہمارے مفادات کا تحفظ کیسے ہوتا ہے۔ تو 1940 کے ریزولوشن میں جب مائنورٹی رائٹس کی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف دا ریلیجیس، کلچرل، اکنامک، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ ادر رائٹس اینڈ انٹرسٹ۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی تھا کہ ہم معاشی طور پہ پیچھے رہ رہے ہیں۔ لیکن 1857 کی آزادی، جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریزوں کا ٹارگٹ بنے، اور وہ معاشی طور پہ بھی پیچھے رہ گئے۔ تو ہمیں یہ بھی تھا کہ بھئی پاکستان اگر علیحدہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا تو ہم معاشی طور پہ بھی پیچھے رہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سیاسی طور پہ بھی اگر ہمیں پورے وہ نمائندگی نہیں ملتی تو ہم پیچھے ہی رہیں گے، اور ہمیں برابری کا جو ہے سلوک ہمارے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک بڑی انسیکیورٹی تھی جس کی بنیاد پہ ساری پاکستان کی جدوجہد ہوئی اور ایک علیحدہ ملک بنا۔ اور اس وقت جو کانگریس پارٹی تھی وہ ایک طرح سے مسلمانوں کو یہ ری ایشور کرانے میں ناکام رہی۔ کوشش شاید انہوں نے کی ہوگی، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ری ایشور کروا پاتے ہیں مینورٹی کو کہ آپ بے فکر ہو جائیے، ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ کیونکہ کئی مطالبات جو مسلمان یا مسلمانوں کی طرف سے یا مسلم لیگ کی طرف سے آ رہے تھے اس کو کانگریس ریزسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ویژن کی بات تو ہم نے کر لی۔ آپ نے ذکر کیا معیشت کا اور معاشی تنگ دستی کا جس کا اس زمانے کے مسلمان شکار تھے، تو پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم نے اس ویژن کو بروئے کار لانے کے لیے ملکی معیشت میں بالخصوص کیا خدمات جو ہیں وہ دی ہیں، یا پھر کیا ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ہماری ملکی معیشت مضبوط ہو؟ دیکھیے، اس میں ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ علاقے جن پہ پاکستان مشتمل تھا وہ معاشی طور پہ بہت پیچھے تھے۔ ہم اکثر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اپنے مسائل کا رونا روتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے ہاں ایک مایوسی پھیلی ہوئی پائی جاتی ہے یا لوگ پھیلاتے بھی ہیں، تو ہم یہ اگنور کر جاتے ہیں کہ ہم چلے کہاں سے تھے۔ تو جب پاکستان بنا تھا تو ایسٹ پاکستان زیادہ تر تھا، اور یہ ویسٹ پاکستان جہاں پہ جو آج کا پاکستان ہے یہ بھی بنیادی طور پہ زرعی اکانومی تھی۔ مطلب کو 53% جو ہے وہ جو جی ڈی پی میں شیئر تھا وہ صرف ایگریکلچر کا تھا۔ اچھا، وہ جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے، ادھر بھی اگر کوئی صنعتی ترقی تھی یا کوئی بزنسز زیادہ تھے تو وہ ویسٹ بنگال میں تھے، ایسٹ بنگال میں نہیں تھے۔ وہاں پہ اس وجہ سے بڑا عرصہ مسلمانوں کا اور مسلم لیگ کا مطالبہ رہا کہ آپ ایسٹ بنگال کو علیحدہ کریں، چونکہ وہاں کے لوگ پیچھے رہ رہے ہیں، ساری انڈسٹری ویسٹ بنگال میں۔ مثال کے طور پہ جیوٹ جو ہے، جو ایک بڑی زرعی پیداوار تھی، وہ ایسٹ بنگال میں ہوتی تھی، مطلب موجودہ بنگلہ دیش میں ہوتی تھی یا ایسٹ پاکستان میں ہوتی تھی، اور اس کے کارخانے سارے جو ہیں وہ ویسٹ بنگال میں تھے، کلکتہ وغیرہ میں۔ اچھا، تو اس طرح سے ایسٹ بنگال بہت پیچھے رہ رہا تھا، تو مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے، اور جب پاکستان بن بھی گیا
تو وہ اسی طرح سے تھا. مطلب ویسٹ بنگال اس کی نسبت بہت نسبتاً بہت ترقی یافتہ تھا, اور ایسٹ بنگال مطلب بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان وہ پیچھے رہ گیا ہوا تھا. ہمارے اس طرف بھی ایسے ہی تھا کہ ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی معیشت تھی, یہ بارڈر لینڈز تھے جو انڈیا کے تھے, برٹش انڈیا کے. تو ادھر جو بھی ترقی ہوئی وہ کچھ ملٹری مفادات کو سامنے رکھ کے ہوئی کہ پشاور میں کینٹ بنانا ہے, کوئی ریلوے لائنز بچھانی ہے, کوئٹہ تک ریلوے لائن لے گئے تاکہ ادھر ظاہر ہے اس طرف افغانستان تھا, بارڈر تھا, ملٹری کو موو کرنا ہوتا تھا. تو اس طرف اس معاشی ترقی نہیں ہوئی تھی. صحیح. اچھا, تو یہاں سے ہم نے سفر شروع کیا. اس میں کچھ سٹیٹس ہیں میرے پاس. تو مثال کے طور پہ یہ جو پاکستان سارے کی GDP ہے جب پاکستان بنا ہے وہ $3 بلین تھی. دیکھیے $3 بلین تھی, اور انڈیا کی اس کی نسبت $30 بلین تھی. مطلب ہم سے 10 گنا بڑا تھا انڈیا اس وقت بھی. تو حالانکہ اس وقت ہم ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان اکٹھے تھے. اچھا, ہمارے ہاں جو پر کیپیٹا تھی انکم اس وقت صرف $85 تھی. پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ $85 تھی, اور ہمارا جیسے میں نے پہلے کہا کہ 53% تو GDP ہماری تھی ایگریکلچر کی. اچھا, ہمارے اس ملک میں جو انڈسٹری کا شیئر تھا وہ ٹوٹل اس میں 7%. اس کے علاوہ تو انڈسٹری تھی نہیں. انڈیا میں اس کی نسبت جو ہے وہ انڈسٹری کا شیئر کافی زیادہ تھا, چونکہ وہ زیادہ ترقی ہوئی اس طرف رہی تھی. اور پاکستان میں ٹوٹل کوئی 26,000 کے قریب لوگ تھے جو انڈسٹری سے وابستہ تھے. مطلب پاکستان جب بنا ہے تو ٹوٹل شاید انڈسٹریل یونٹ انڈیا میں, برٹش انڈیا میں 921 تھے جو کچھ ڈیٹا اویلیبل ہے. ان میں صرف 34 پاکستان میں تھے. اب دیکھیے ہم انڈسٹری میں کتنا پیچھے تھے کہ صرف 34. اچھا, اور یہ یونٹس بھی کون سے تھے؟ کوئی ٹیکسٹائل چھوٹی مل تھی, کوئی سگریٹ بنانے کی فیکٹری تھی, کوئی رائس مل تھی, کوئی جیننگ فیکٹری تھی, کوئی فلور ملز تھی, وہ بھی 34. ورنہ آٹا شاٹا بھی جو ہے نا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں شہروں میں وہ گھروں میں چکی لگا کے پیستے تھے, وہ کوئی فیکٹریاں اس وقت بھی نہیں تھی. اب تو جگہ جگہ فلور ملز ہیں اور آپ دکان سے خرید لیتے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ کاٹن جو ہے نا وہ تقریباً 40% یہ ویسٹ پاکستان میں ہوتی تھی, لیکن اس کی 95% ملیں انڈیا میں تھی, جو مطلب جو ابھی انڈیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کاٹن ادھر پیدا ہوتی تھی, ملیں ادھر پروڈکشن اور پروسیسنگ کے لیے. ایگزیکٹلی. جوٹ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں یا ابھی کے بنگلہ دیش میں ہوتی تھی, اور لیکن اس کی ملیں ساری جو ہے وہ ویسٹ بنگال میں تھی. تو ہم معاشی طور پہ بہت پیچھے تھے جو ابھی انڈیا ہے, یا اس وقت جو انڈیا تھا اس سے ہم بہت پیچھے تے. ایک اور اس کا انڈیکیٹر آپ لے لیجیے, بجلی بنانے کی جو ٹوٹل کیپیسٹی تھی نا جو آج کے ویسٹ پاکستان میں, وہ صرف 60 میگا واٹ تھی, جس میں ایک وہ رینالا میں تھا ایک کو پلانٹ, وہاں پہ کچھ بجلی بنتی تھی, اور ایک مالاکنڈ میں تھا سوات میں. وہ والی سوات بڑے پروگریسو تھے, تو اس وقت انہوں نے اپنے علاقے میں بجلی کا انتظام کیا ہوا تھا. اچھا, اس کے مقابلے میں انڈیا میں جو بجلی کی جنریشن ہے وہ کوئی 1362 میگا واٹ کی تھی. مطلب آپ صرف دیکھیے کہ 6 اور یہ کوئی مطلب 20% موجودہ پاکستان کی نسبت انڈیا میں 20 ٹائمز زیادہ تھی. بالکل. تو آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا ہم سے آگے نکل گیا, تو انڈیا اس وقت بھی ہم سے آگے تھا, چونکہ برٹش انڈیا نے موسٹلی جو انویسٹمنٹس کی تھیں, جو انہوں نے بڑے جو اکنامک ڈیولپمنٹ وہ اس ریجن میں تھی. انگریز آئے بھی پہلے اسی ریجن میں تھے, تو انہوں نے وہ کیا تھا. ہم نے تو بہت نیچے سے سٹارٹ لیا جی, اور پھر ہم 50-60s کی دہائی میں آگے نکل گئے, 80s تک 90s تک, بلکہ 2005-6 تک پر کیپیٹا GDP میں پاکستان انڈیا سے آگے تھا. تو مطلب میں یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ضرور تنقید کریں اپنی حکومتوں پہ بھی, ہم اپنی ناکامیوں کی بات بھی ضرور کریں, ہم بہت بہتر پرفارم کر سکتے تھے اس کا تذکرہ بھی ضرور کریں. ہمیں اس چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم نے ڈیولپ بھی کیا ہے, اتنا نہیں کیا جتنا ہم کر سکتے تھے. ہم ایک ساؤتھ کوریا بھی بن سکتے تھے, ہم وہ نہیں بن پائے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہماری کہانی صرف فیلئرز کی سٹوری ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ہم اس وقت کہ انڈیا سے بہت پیچھے تھے, انڈسٹریلی, اکنامکلی, اپنی پاور جنریشن میں, اور لیکن پھر ہم نے کیچ اپ کیا, ہم آگے بڑھے, اور پچھلے 20-25 سال میں, تقریباً 20 سال میں ہم پھر جو ہے وہ ذرا پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ ہماری اکانومی کے حوالے سے یہ ہے. تو بہت مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ملک آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایک پیچ آتا ہے, ایک ڈیکیڈ آتا ہے, جیسے 60s کا ڈیکیڈ آیا, آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا. 80s میں ہماری اکانومی کی گروتھ اچھی تھی, بعد میں بھی کئی سال ہیں جب گروتھ اچھی تھی, پھر اور ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے پھر آپ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور پھر آپ کیچ اپ کرتے ہیں. تو یہ آپ جو کسی بھی ملک کی سٹوری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کبھی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی تھوڑے ایسا ہو جاتے ہیں, پھر ذرا تیز چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے مختصر صاحب, گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ ہم بحیثیت پاکستانی انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر بھی کن اقدامات سے شروع کر سکتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ سے اسی ویژن آف پاکستان پہ پہنچ جائیں جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا.
دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 1973 کے آئین کو جو جس شکل میں موجود ہے سارے اسٹیک ہولڈرس کو یہ کمٹ کرنا چاہیے. اور آج یہ ہمارا چونکہ ہم یوم آزادی کے حساب سے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں تو ایک کمٹمنٹ آنی چاہیے سبھی اسٹیک ہولڈرس کو, انسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پارٹیز, ادارے, کہ ہم نے اس کی تقریم کرنی اور اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو آپ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سے لوگوں کی شمولیت کے ساتھ اس کو دور کر لیں. چونکہ جب تک آپ یہ کمٹمنٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو انشور نہیں کریں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. دیکھیں باقی سارے نظام عارضی ہوتے ہیں, آپ کو زبردستی کچھ آج کر لیں کچھ کل کر لیں گے, یہ وہ عارضی رہیں گے, اس میں سٹیبلٹی نہیں آ پائے گی. سٹیبلٹی تبھی آتی ہے, کنٹینیوٹی تبھی آتی ہے جب آپ کچھ رولز آف دا گیم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ فٹ بال کا میچ نہیں کھیل سکتے اگر اس کے رولز طے نہ ہوں. ہر آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد لڑائی ہو جائے. ایک ریفری ہوتا ہے اور ریفری ہمارے سسٹم میں عدالت ہے اور وہ ریفری کو آزاد ہونا چاہیے. اب دیکھیں ریفری اگر کمپرومائزڈ ہو تو میچ کیسے چلے گا, عدالت اگر کمپرومائزڈ ہو تو وہ کیسے سسٹم چلے گا. بالکل. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ایڈہیئر کریں, اس کی تکریم کریں, اس کے اندر رہ کے کام کریں اور لوگوں کو واقعی احساس ہو, مطلب ہم اتنے کریڈیبل طریقے سے کام کریں کہ لوگوں کو واقعی احساس ہو کہ یہاں پہ آئین کی بالادستی ہے. یہ وہ ایک ایریا ہے جس میں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے گورننس. ٹھیک. گورننس میں ہمیں ٹرانسپیرنسی لے کے آنے کی ضرورت ہے اور اس میں انٹیگریٹی لے کے آنے کی ضرورت ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری سرکاری نظام میں سب کچھ ہی غلط ہے, مطلب ہم نے ابھی کافی ساری کامیابیاں بھی اپنی گنوائی ہیں تو ظاہر ہے اسی سرکاری نظام نے ڈلیور کیا ہے کئی حوالوں سے, لیکن کمزوریاں بھی ہیں. بالکل. تو اگر اس میں ٹرانسپیرنسی آ جائے, اس میں انٹیگریٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو اس سے بھی اور لوگوں کی شمولیت کا احساس بڑھے. ہر حکومتی پالیسی, ہر اہم فیصلہ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے, ایوانوں میں بھی, مطلب جہاں پہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں, اور ویسے بھی ہر ضلع کے افسر کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ایکسپلین کرے کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو, لوگوں کی ایجوکیشن ہو, اور لوگ اگر سوال پوچھیں تو ان کا جواب دیں. یہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی ڈسٹورشنز آئی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے, وہ ہے کانفلکٹس. ہمیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کانفلکٹس سے نکالنا ہے. ہمارے انٹرنل کانفلکٹس بھی ہیں اور ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ کانفلکٹس بھی ہیں. ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ایک باعزت طریقے سے کوئی پیس کے راہیں نکالنی ہے کہ جس میں ہمارے جو لیجیٹیمیٹ کنسرنس ہیں, جو ہمارے مطالبات ہیں, جو تنازعات ہیں, وہ بھی حل ہوں اور ہم انڈیا کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کا ریلیشن شپ قائم کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو اس طرح سے ملک کے اندر ہمارے جہاں پہ کچھ فالٹ لائنز ہیں, کچھ ہمارے بارڈر ریجنز میں کانفلکٹس ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہمارا رہا ہے ماضی میں, خاص طور پہ ادھر سے کافی در اندازی ہوتی رہی ہے, یا جب وہاں پہ سوویت یونین تھا, یہ بعد میں سول وار ہوئی ہے تو ہمارے ادھر سے لوگ ادھر جاتے رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ بھی ہم اپنے بارڈرز کو پیسفل کر لیتے ہیں, اپنے پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں, ملک کے اندر فالٹ لائنز پہ اگر ہم کام کرتے ہیں, جیسے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی ایک مسئلہ ہے, تو وہ بھی ہمیں بہت آگے لے کے جائے گا, اور معاشی طور پہ بھی, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے استحکام میں بھی. تو یہ تیسری چیز ہے جو میرے خیال میں ہمیں جس پہ بہت توجہ دینی چاہیے. اور ایک چوتھی چیز جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے, وہ ہے کہ ہم اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور سماجی ڈیولپمنٹ کی جو ہماری پالیسیز ہیں اس کے اندر ہم ایکویٹی کو بہت توجہ دیں, کہ ہم ایک انکلوسیو سسٹم بنائیں. معاشی طور پہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, سماجی طور پہ وہ لوگ جن کو برابری کا احساس نہیں رہتا, ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی ہے کہ کیسے بعض اوقات ریلیجیس مینورٹی کے لوگ یا کچھ خاص کاسٹ کے لوگ کو نیچا سمجھا جاتا ہے, تو ہمیں ان رویوں کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم ایک انکلوسیو سسٹم بنائیں, لوگوں کو برابری کا احساس دیں, تو اس سے ایک پاکستان بہت ہی مضبوط, طاقتور, توانا, معاشی طور پہ ایک جو پراسپر ملک کے طور پہ ایمرج ہو سکتا ہے اور کمیونٹی آف نیشنز میں اپنا مقام لے سکتا ہے. دیکھیں ہم چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان آبادی کے لحاظ سے اب شاید 5واں بڑا ملک ہے. ہم 25 کروڑ ہماری آبادی ہے, ہمارا بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہمارا بہت پوٹینشیل ہے اور ہم ایک بڑی طاقت ہیں اور مزید بڑی طاقت بن سکتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اگر پالیسیز ٹھیک ہو جائیں, ہم اپنے آپ کو کانفلکٹ سے نکال لیں, سیاسی استحکام لے آئیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اگلے 10-15 سال میں ہم کوئی دنیا کی 18ویں یا 20ویں بڑی اکانومی نہ بن سکے, بلکہ اور اس سے بھی شاید ہم بڑی اکانومی بن سکتے ہیں. اور اگلے 20-30 سال میں تو ہم دنیا کی 5ویں, 6ٹھی, 7ویں اکانومی بن سکتے ہیں. ہمارا یہ پوٹینشیل موجود ہے, لیکن ہمیں ایک 10-20 سال کا اگر ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز وہ مل جائے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ مختار صاحب اس انسائٹفل گفتگو کے لیے, اور بالکل آپ نے جتنی بھی رائے شیئر کی ہیں ہمارے ساتھ وہ نہایت اہم ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. مایوسی کے سائے میں اپنی اچیومنٹس کو, اپنی اکامپلشمنٹس کو بھلانا نہیں چاہیے, بلکہ ان تمام کاوشوں, ان تمام قربانیوں کو, ان تمام کوششوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کے بعد ہمیں یہ ملک ملا ہے. تو ناظرین, آج کی گفتگو نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ پاکستان کا خواب محض ایک جغرافیائی سرحد کو تخلیق کر دینا نہ تھا, بلکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں عدل, انصاف, برابری اور خودی کو بنیاد دی جائے. آج 78 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم بے شک ہزاروں چیلنجز سے دوچار ہیں, لیکن جب تک سوال کرنے والے زندہ ہیں تب تک خواب بھی زندہ ہے. تبدیلی کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, بس راستہ سچائی, عدل, شعور اور مسلسل جدوجہد مانگتا ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک کریں, اور آپ کی جو بھی رائے ہے ان کو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور سب سے اہم بات, مقصد پاکستان سے جڑے رہیے, اسے یاد رکھیے اور پر امید رہیے, کیونکہ پاکستان پاکستانیوں سے ہے. پاکستان زندہ باد.